alaikum, welcome to Kasat, and today we are joined by the founder of The Guy Who Cooks, Ehsan Irshad. Assalamu alaikum Ehsan Irshad. آپ ہوپفلی آپ ٹھیک ہوں گے. تو ہم کوشچنر سے شروع کرتے ہیں اپنا. آپ نے سی ایس کیا کانسرٹ سے, اس کے بعد آپ نے جاب بھی اسی سے ریلیٹڈ کی, تو ایک کہاں سے یہ ارج آئی آپ کے مائنڈ میں, اور اس کے پیچھے اس اسٹارٹ اپ کے پیچھے کیا تھا وہ آپ ہم سے شیئر کریں. بالکل, تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. اور اچھا, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک آپ کا پروفیشنل جاب ہوتی ہے یا پروفیشنل ایک آپ کر رہے ہو تو فیلڈ, لیکن ساتھ ساتھ ہر انسان کے کچھ شوق ہوتے ہیں اور کچھ اس کی پرسنالٹی اور اس کے حساب سے اس کی کچھ ہابیز ہوتی ہیں. تو اس طرح میری بھی شوق تھا کوکنگ کا ایک سٹارٹ سے. بہت اگر میں پیچھے جا کے دیکھوں تو لائک 5, 6, 7 کلاس سے آئی واز انٹو کوکنگ اور مجھے شوق تھا ہلکا پھلکا سا. تو پھر ایک ساتھ ساتھ دوسرا جرنی تو چل رہا تھا, جیسے کسی ایک عام پروفیشنل کوئی بھی ہمارے کسی کو لے لیا جائے تو جو ایک پیٹرن چلتا ہے کسی کا بھی, یار ٹرینڈس میں جو چیزیں آج کل چل رہی ہوتی ہیں اسٹڈی وائز تو لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو آئی واز سیم, میرا بھی سیم سین تھا کہ سی ایس کو لوگ زیادہ فالو کر رہے تھے. تھوڑا سا مجھے اس چیز کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا, بٹ میں سمجھتا تھا کہ یار مجھے اس چیز میں جا سکتا ہوں. تو اسی حساب سے میں نے سی ایس جوائن کیا. بٹ ایک ایٹ سم پوائنٹ جب میرا ساتھ ساتھ ایڈونچر کوکنگ بھی اسٹارٹ ہوئی اور اس کو بھی میں نے اسٹارٹ کیا, تو ایٹ سم پوائنٹ پھر جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم انٹو کوکنگ مور دین دس. اور پھر ایک ایسے پوائنٹ پہ جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں جو میری ایڈونچر کوکنگ ہے اور میرا جو شوق ہے اس کو میں پروفیشن میں کنورٹ کر سکتا ہوں, تب میں نے سیریسلی اس چیز کو سوچنا شروع کیا. اور میرے خیال میں یہی پھر اس چیز کی بنیاد بنی, ایک کمپیوٹر سائنس سے ایڈونچر کوکنگ کی طرف شفٹ کا. اور ایک پورا میں وائل آئی واز ڈوئنگ جاب, تو اس کی اپنی ایک آپ کو پتہ ہے جاب کے کچھ اپنے, جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو تو بس جاب میں یہی ہوتا ہے, ایک ڈیلی ورک ہوتا ہے اور فٹیگ ہوتی ہے, آپ نے سیم چیز کو دہرانا ہوتا ہے بار بار. اٹ واز اے فن, اور اس کا وہ ایک سکون اور وہ مزہ نہیں تھا آپ کو جاب کے اندر. تو بٹ دوسری آن دا ادر ہینڈ جب میں کوکنگ اور اس فیلڈ میں ہوتا تھا تو آئی انجوائے مائی سیلف, اور اتنی بھی ایفرٹ اور وہ چیز فٹیگ نہیں لگتی تھی. تو آئی تھنک یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا وہاں سے اس طرف شفٹ ہونے کا. یہاں سے ایک ارج کریٹ ہوئی کہ میں اس طرف جاتا ہوں. بالکل ایسے. اچھا, تو یہ جو ایک سیٹ اپ ہے دی گائے ہو کوکس, اس کی جو اسٹارٹ اپ تھا, مطلب جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے, اس کا آپ ہمیں سارا پروسیس اگر شیئر کریں ہمارے ساتھ. بالکل ایسے. اگر میں بہت پہلے جاؤں تو جو دی گائے ہو کوکس کا بیسیکلی نام تھا, وہ سب سے پہلے میں آج سے 4-5 سال پہلے میں نے اپنا ایک سوشل میڈیا بلاگ سٹارٹ کیا تھا انسٹاگرام کا. تو اس کا نام رکھنے کے لیے جب میں نے سوچا تو یہ دی گائے ہو کوکس میرے ذہن میں آیا, بیکاز میں چاہتا تھا کہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو, نارم سے ہٹ کے ہو. اور ایک اس ٹائم ایک سچویشن بھی ایسی تھی کہ نارملی سوسائٹی میں لڑکے اتنا زیادہ کوکنگ کی طرف انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یہ صرف ایک خواتین کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ صرف خواتین ہی اس تک ریسٹرکٹیڈ ہیں. تو پھر میں نے ایک اس کو ذرا ہٹ کے دی گائے ہو کوکس کا ایک نام دیا, اور لوگوں کو بڑا پسند آیا. پھر وہ آئیڈیا بنتے بنتے 2-3 سال بعد آہستہ آہستہ پھر جب وہ پاپولر ہوا اور میں ایڈونچر کوکنگ میں انوالو ہوا اور کافی زیادہ اس چیز کو پریز ملی, تو پھر مجھے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ریئل ریسٹورینٹ, کہ ہم سب بھی وہ چیزیں ٹرائی کر سکیں جو آپ بناتے ہیں. تو پھر میرے مائنڈ میں بھی خیال آیا کہ وائی ناٹ اس چیز کو کرنا چاہیے. ایک اسٹیبل اور پروفیشنل بزنس ہے, جو ایک ضرورت بھی کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ پہ میری ضرورت بھی تھی بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جاب آپ نے چھوڑی ہو, سب کچھ چھوڑا ہو, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, سارے مسئلے مسائل. تو ایک طرح سے وہ میری ضرورت بھی تھی. اور پھر میں نے جب سٹارٹ کیا تو ڈائریکٹ ریسٹورینٹ سے سٹارٹ نہیں کیا تھا, میں نے ایک آؤٹ ڈور اسٹال سے سٹارٹ کیا تھا. اس کے کافی ریزنس تھے. ایک تو انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی اس ٹائم میرے پاس, لیکن میں کرنا چاہتا تھا کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو دس. تو پھر میں نے آؤٹ ڈور اسٹال سے سٹارٹ کیا. تقریباً 6 منتھ میں نے آؤٹ ڈور اسٹال رن کیا, اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے شاپ مجھے مل گئی, میں شاپ میں آ گیا. اور پھر کرتے 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 ابھی 1-1.5 سال ہو گیا, اینڈ آئی ہیو 2 برانچز الحمدللہ. اچھا احسن, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری سوسائٹی میں شیف کو, مطلب میل شیف ہو تو اسے اتنا زیادہ وہ پریز نہیں کیا جاتا. تو اگر ہم آل اوور دی گلوب دیکھیں تو موسٹلی شیف جو ہیں وہ مین ہیں. تو آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑا, سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, آپ کو کس طرح آپ نے مینیج کیا یہ چیز کہ آپ ایک میل ہونے کے باوجود ایک شیف کی طرف آ رہے ہیں؟
کوکنگ کی طرف آئے؟ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پر پرٹیکولرلی اس ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے، عجیب سمجھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس چیز کا کافی ٹرینڈ ہے شیفس وغیرہ کا، اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی آتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے ہیں، ایون مجھے بھی جو ہے، بٹ سٹارٹ میں جو اسٹرگلس تھیں وہ تو ڈیفینیٹلی تھیں. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے، خاص طور پہ اگر آپ اپنی ایک ایگزسٹنگ کیریئر کو چھوڑ کے ایک نیو میں جاتے ہو تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس کی ہمیشہ سے یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کرے یا وہ اسٹرگل نہ لائف میں کرے، تو اس وجہ سے ان کے کافی کنسرنز ہوتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں میری ایک یہی سوچ تھی جو مجھے چلاتی رہی کہ نہیں یار یہ میرا شوق ہے اور میں اس میں کر سکتا ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجھے سکسیس ملتی گئی تو وہ سوسائٹی کے پریشر بھی کم ہوتے گئے، اور پھر بہت سے لوگوں نے اس چیز کو پریز بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے بعد میں جو پہلے گانے دیتے تھے یا باتیں کرتے تھے تو وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ چیز کہی کہ یار وہ ریئلی اپریشیٹ اٹ، میں ہم اس چیز کو جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک خوشی کی بات بھی تھی میرے لیے کہ لوگوں کا بدلتا ذہن دیکھ کر، مطلب ایک اسٹرگل سے گزرنے کے بعد آپ کو وہ بالکل اچیو ہوئی، آپ کو جو بالکل ایسا ہی ہے. 2-3 سال کی اسٹرگل ہوتی ہے، اس میں انسان بھائی یہی سوچتا رہتا ہے کہ آپ ایسے مومنٹس بھی آتے ہیں آپ کوئٹ کرنے کا سوچتے ہو، بٹ وین یو کیپٹ گوئنگ تو ایٹ دا اینڈ آف آپ کو ایک روشنی مل جاتی ہے. اچھا احسن، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک سی ایس احسن سے شیف احسن میں جو آپ میں ڈائیورژن آئی ہے، وہ ایکسپیرینس آپ کا کس طرح، اور کس طرح اس نے آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کیا ہے، کیسے آپ کو گروم کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ 2 ایئرز ہیں وہ میری زندگی کے شاید سب سے زیادہ اہم سال ہو. انہوں نے جتنا مجھے سکھایا اور بنایا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں اتنا میں سیکھ سکا یا مجھ میں بدلاؤ آیا. اس میں بہت سے میری پرسنالٹی ذاتی طور پہ بہت زیادہ اس پہ گروم ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بزنس جب میں آیا اس چیز کی طرف اور اس شعبے کی طرف تو کافی زیادہ مجھ میں چینج آیا. ایک تو سیلف کانفیڈنس میرے اندر بہت آیا، اور دوسرا میں بہت زیادہ سوشل ہو گیا، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، اور میری پرسنالٹی کے اندر ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ گروم آیا، ایک شائع پرسن سے تھوڑا نا میرے اندر ایک بہت کانفیڈنس اور اپ رائٹ پرسنالٹی میری بنتی، اور اب لوگوں سے ملنا ملانا اور ایک اچھا کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک گروم کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آنا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ کائنڈ آف افیکٹ میرے اندر آیا کہ میں اس سارے چیز سے گزرا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار اگر میں اس چیز سے گزرا ہوں تو بہت سے لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں آئی کین ہیلپ دیم آؤٹ، اور اس ٹائپس کے نا کافی میرے اندر جو ہے وہ چینجز آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چینج تھی میرے لیے ایک بہت. اچھا احسن، آپ نے ذکر کیا ایڈونچر کوکنگ کا کہ آپ نے اسٹارٹ بھی وہیں سے کیا تھا، انسٹاگرام پیج وغیرہ بھی آپ نے بنائے، تو جو ایک ایڈونچر کوکنگ سے ڈائریکٹ آپ ایک کچن میں مطلب آ گئے ہیں، آپ نے اسٹارٹ اپ کیا، اپنا بزنس میں آئے ہیں. نیچر میں ہوتے ہیں تو آپ ایک اپنے الگ وہاں پہ ایک فیلڈ ہوتی ہے. آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کیا تو کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ نیچر میں کوکنگ سے ڈائریکٹ یہاں پر آ کے ایک بزنس چلانا؟ بہت ڈفرینٹ ہے، آپ دونوں کو ریلیٹ تو نہیں کر سکتے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایز اے پرسن جب میرا جرنی جو اسٹارٹ ہوا تھا ایڈونچر کوکنگ سے اسٹارٹ ہوا تھا تو میں اپنے آپ کو اس چیز سے دور بھی نہیں رکھ سکتا، اور آفن میں جاتا رہتا ہوں اس چیز کی طرف جس چیز سے میں اس طرف آیا. تو نیچر کے اندر رہ کے اور نیچر کوکنگ کرنا وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. آپ کی سول کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی مینٹل اس کے لیے بہت ایک ریفریشنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ میرے لیے ذاتی طور پہ. اور یہاں پر ان اے کچن ان اے کمرشل انوائرمنٹ یہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں پر کام کا زور اور ہر چیز کا نا ایک ڈفرینٹ ہے، تو ان کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، بٹ دے آر ٹوٹلی ٹو ڈفرینٹ کائنڈ آف اے تھنگ. لیکن ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اٹس اے ٹاسک جو کہ جس میں آئی تھنک اسٹرگل کر رہا ہوں، اور مجھے اس کو بہتر کرنا ہے کسی طرح. اچھا جب آپ کارپوریٹ لائف میں تھے، کر رہے تھے کام، تو ظاہری بات ہے 9 to 5 آپ کی ہوتی تھی ٹائم. تو اب جیسے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو آپ کی ڈیلی لائف میں
کیا روٹین ہے آپ کی, کس طرح مینیج کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس پہ فوکس رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 to 5 اور اس میں جو ایک فرق تھا پروفیشنل, ایک چیز کا فرق ہے کہ تب جو ہے نا میری فزیکل باڈی انوالو تھی کام کے اندر, بٹ میرا دل انوالو نہیں تھا اور میں 100% انوالو نہیں تھا کام کے اندر, مینٹلی اور فزیکلی. لیکن ابھی جو بزنس میں کر رہا ہوں اس میں پوری طرح انوالو ہوں, اور اس میں ایز اسپیسیفک میرے کوئی اور تو نہیں ہے, بٹ کام کی جو نوعیت ہے کام کا ہے, کبھی مجھے جو ہے وہ ضرورت کے حساب سے جتنی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے میں کرتا ہوں. کبھی کبھی رات بھی گزر جاتی ہے تو کبھی کبھی دن سارا گزر جاتا ہے, ریلیکس ٹائم بھی مل جاتا ہے. تو بٹ سب سے میرے خیال میں جو سب سے ایک ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس میں میری خوشی انوالو ہے, تو اس میں فٹیگ چاہے زیادہ ہے بٹ مجھے وہ فیل نہیں ہوتی اور میں اس سے اوور ویلم یا تنگ نہیں آتا اس چیز سے, اور مجھے کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے جو ایک شوق والا کام کرنے میں اور ایسا کام کرنے میں جو آپ شوق سے نہیں کر رہے. جیسے آپ نے کہا کہ شوق اور خوشی کی بات کی, تو سیلف سیٹسفیکشن میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. سیلف سیٹسفیکشن از ریلی امپورٹنٹ, اور وہ تبھی آپ کو ملتی ہے کہ جب آپ ایسی کسی چیز کو فالو کر رہے ہو جو آپ کا ایم ہو یا آپ کا ڈریم ہو, گولز ہو, پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اچیو کر رہے ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے سیلف سیٹسفیکشن. اور بہت سے اور بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, اپنے لیے کام کرنا اور دوسروں کے لیے کام کرنا, یہ بھی ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے. لائک جب میں کارپوریٹ اس میں کام کر رہا تھا تو ہم صرف کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے, ارد گرد لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تھا. لیکن ایسا اگر میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے اس بزنس کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ دے رہا ہوں. فار ایگزامپل پہلے میں کام کر رہا تھا تو صرف میں اپنی ذات کو فائدہ دیتا. اب میرے پاس 8 سے 10 امپلائیز ہیں اور میرے ذریعے سے ان کی زندگی بھی چل رہی ہے کسی نہ کسی طرح. تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اس طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا دوسرے لوگوں کی مدد اور اس کے لیے. سیشن آپ نے بات کی ایڈونچر کوکنگ, آپ ساتھ ساتھ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن اب جیسے انشاءاللہ آپ کا بزنس اور ایکسپینڈ کرے گا, فیوچر کے لیے آپ کے کیا گولز ہیں کہ ایڈونچر کوکنگ کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور ڈفرینٹ جو آپ کے گولز ہوں گے اپنے بزنس کے ریلیٹڈ وہ بھی کائنڈلی ہم سے شیئر کریں. بالکل ایسا ہی ہے. میرا پلان یہ ہے کہ ایڈونچر کوکنگ کو اس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اپنے بزنس کے اندر کہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف مائی بزنس, تو میں اس کو کبھی اس سے ہٹ نہ سکوں, کیونکہ میرے اور میرے بزنس کی اصل پہچان ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈونچر کوکنگ کی. جو لوگوں نے مجھے شروع میں جاننا شروع کیا, فیس کیا, وہ سارا ایک یہی میجر ایلیمنٹ تھا اور فیکٹ تھا. تو میرا یہ جب میں ایڈونچر کوکنگ کر رہا تھا آئی یوز ٹو ٹیک ٹرپس ایز ویل, کمرشل ٹرپس لوگوں کے. تو میں کوئی ہم جگہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کوئی ایک, اور وہاں پر ہم جا کے لائیو کوکنگ لوگوں کے لیے کرتا تھا. میرے پاس 7, 8, 10 کلائنٹس ہوتے تھے تو ہم ان کے لیے کچھ کرتے تھے. تو میرا ابھی ارادہ ہے کہ اسی کو اپنے ایک کمرشل کام سب انٹیگریٹ اس طرح سے کیا جائے کہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف مائی بزنس ایز ویل, تو لوگوں کو بھی ایک اس چیز کا ایکسپیرینس دیا جائے, اس نیچر اور اس چیز کا جو میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں. اچھا احسن, اس سفر میں کافی ایسے موقع آئے ہوں گے جہاں پر آپ کو لگا ہوگا کہ مجھے یہ چیز اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا, سی ایس کو چھوڑ کے کارپوریٹ لائف چھوڑ کے اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. شاید ایسا ہوا ہو یا نہ ایسا ہوا, تو آپ کے مائنڈ میں کبھی کوئی ایسے ریگریٹس آئے ہیں؟ ریگریٹس تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ جب آپ کے لیے ڈیفینیٹلی یہ جب جو پیشن کی لائف ہے یہ اٹس ناٹ اے پلین فلیٹ روڈ, جو ہے نا اٹس اے بینچ. اس میں ہرڈلز آپ کو ہر کونے پہ ہرڈلز ملیں گی, اسٹرگلز ملیں گی, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جب ٹف اسپاٹ میں ہوتے ہو آپ یہ سوچتے ہو کہ یار اگر میں نہ اس ٹف اسپاٹ میں ہوتا, تو اگر میں کارپوریٹ میں ہوتا تو مجھے کوئی اتنی زیادہ چیزوں کو سنبھالنا نہ پڑ رہا ہوتا, تو میرے لیے زیادہ آسان ہوتا. بٹ میں اس کو ریگریٹ نہیں کہوں گا, اور بٹ اس کے بعد جب آپ پازیٹیو سائڈ پہ چیزوں پہ دیکھتے ہو کہ میں کہاں تھا, میں کہاں پہ آیا اور میں نے کتنا اچیو کیا, تو میرے خیال میں دیٹ اسمال جو ایک آپ کو فیز آتا ہے وہ اٹ فیڈز اوے. اچھا احسن, آپ کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, ایون اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ آگے جا کے وہ اپنا فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب کریں, اور جو جن کا کوکنگ میں ہی ہوگا خاص طور پہ انٹرسٹ ہوگا ان کا, تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس کریں؟ کیونکہ ایسی عوام ہیزیٹیٹ کرتی ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے, ٹیبو جس طرح کنسیڈر کیا ہوتا ہے چاہے چینج آ رہا ہے, لیکن آپ انہیں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے اپنے اس پیشن کو فالو کرنے کے لیے؟
میرے سے خود بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جس طرح آپ ہم جرنی دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ہم بھی اس طرح سے چاہتے ہیں اور ہمارے لیے یہ پریشانیاں ہیں، یہ مسئلے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر تو کسی ایسی پروفیشنل ڈگری کے اندر نہیں ہیں تو آپ لوگ شروع سے ہی یہ ڈیفائن کریں اور یہ ڈٹرمن کریں کہ آپ لوگوں نے جانا کہاں پہ ہے اور کن فیلڈز کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے تو آپ ضرور ان کو فالو کریں، کیونکہ انسان جب کوئی کام شوق سے اور محنت سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور نکال لیتا ہے. اگر بنسبت اس کے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں اس کا شوق نہیں ہے، دل انوالو نہیں ہے، تو وہ 100% ایفرٹ بھی اس چیز کے لیے نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ اپنے پیشن میں، اپنے شوق میں ہوتے ہو تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور اس میں اچیو کر لیتے، کیونکہ آپ اس میں اپنا 100% دے رہے ہوتے ہو. بس ہارڈ ورک سے آپ کو نہیں بھاگنا، آپ نے ہارڈ ورک سے جان نہیں چھڑانی اور آپ نے مایوس نہیں ہونا. سب سے جو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا ٹو بی آنیسٹ، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور میں ایک نیک انٹینٹ سے، اچھی نیت سے چل رہا ہوں تو ضرور میں کچھ نہ کچھ اچیو کروں گا. ابھی فار ایگزامپل میں نے اپنی ڈگری کی تو اس کے بعد میرا ایک تھا کہ میں اگر سی ایس کی طرف شیف اس کی طرف آ رہا ہوں تو میرے پاس پروفیشنل کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے صرف ریسٹورینٹ نہیں کھولا، آئی ڈیڈ اے 2 years گریجویٹ شیف ڈگری کلنری آرٹس میں. تو میں لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا اگر کسی کا شیف والی کلنری آرٹس کے اندر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ پروفیشنل وے کے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے ڈگریز کریں تاکہ آپ کے پاس کچھ ڈگریز ہوں جو آپ ایز اے، کیونکہ پاکستان میں بھی اب یہ چیز فالو ہو رہی ہے اور باہر کے ملکوں میں تو وہ آپ سے شیفس کو ایز اے پراپر ڈگری کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس میں 4 years کے وہاں کورسز ہوتے ہیں، اس میں آپ کو A to Z پڑھایا جاتا ہے. اور اٹس ناٹ لائک یہ کوکنگ جو ہے صرف کوکنگ نہیں ہے یا کھانا پکانا نہیں ہے، اٹ انوالوز اے لاٹ آف تھیوری. ٹھیک ہے، اس میں بہت سی سائنس انوالو ہے. آج کل تو ماڈرن کلنری آرٹس آ گئی ہے جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل اور بہت زیادہ آرٹ انوالو ہے، تو اس کے لیے پراپر ٹریننگز ہوتی ہیں، پراپر ڈگریز ہوتی ہیں. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پراپر ڈگری کرے. اور جس انسٹیٹیوٹ سے میں نے کیا، کوتھم کالج آف ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ اسلام آباد میں، اور کافی اس کی برانچز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اسلام آباد میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں جو اس سے بہتر اس فیلڈ کو دیکھ رہا ہو، ہاسپٹیلٹی اور کلنری کی فیلڈ کو. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ ضرور اس کو جوائن کر سکتا ہے. اس میں ڈفرینٹ کورسز ہیں، آپ اپنے حساب سے کورس چوز کر سکتے ہیں اور یو ول ایٹ دا اینڈ آف دا کورس یو ول گیٹ اسکلز ایز ویل سرٹیفکیٹس. اور وہ جو ڈگریز ہیں وہ آپ کی پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ بھی ہوتی ہیں اور آپ کو ایک ایکویلنس ڈگری بھی ملتی ہے کہ آپ بی اے یا ماسٹرز اور یا بیچلرز کے ایکول تو ان کا ہے کرائٹیریا آپ کی ویب سائٹ وغیرہ. تو جن کے شوق ہیں وہ ریسرچ کریں اس چیز پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل وے سے اس طریقے کو فالو کریں تو ان کو ایک اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ احسن، کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہماری یوتھ کو میرے خیال سے بہت زیادہ ایک انسپریشن ملے گی آپ سے. اور بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے فالو کریں اچھے سے اور دوسروں کے لیے ایک انسپریشن بنے آپ. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہم نئے انٹرپرنورز کو لے کر آئیں گے آپ کے پاس. یہاں پہ ہم اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. دیکھتے اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.